السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اور ڈاکٹر اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ بعض میڈیا اس وقت جبل پور شہر میں بہت بڑے پیمانے پہ اور بہت اچھا کام کر رہی ہے کہ دین کا پیغام نوجوانوں تک پہنچانے کا جو کام کر رہی ہے، بہت اچھا کام ہے۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، جبل پور شہر کے علماء ائمہ کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مدینے کے 12 چاند لگا دے، مدینے کے 12 پر لگا دے اور عروج و ترقی عطا فرمائے۔ اور دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہم یہ تمام جبل پور کے نوجوانوں کو، تمام عاشقان رسول کو یہ پیغام دینا چاہیں کہ الحمدللہ ماہ رمضان مبارک بڑا ہی عظمت والا، فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے چھما چھم رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا دامن کو وسیع کریں اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے رحمتیں لوٹنے میں کامیاب ہو جائیں۔ نمازوں کی پابندی کریں، روزہ بھی ادب اور احترام کے ساتھ رکھیں، اور جو ہمیں احکام دیے گئے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ جیسے ماہ رمضان مبارک میں جو ہماری بڑی شخصیات ہیں ماشاءاللہ، جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، بالخصوص جو صاحب نصاب لوگ ہیں جو زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں، ان سے ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ جو ہے مستحق تک پہنچائیں، جو غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، مجبور ہیں، پریشان حال ہیں۔ خاص طور پہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، پہلے اپنے قریبی لوگوں کو دیکھیں اور ان تک زکوٰۃ باقاعدہ ماہ رمضان المبارک میں پہنچا دیں تاکہ وہ اپنی عید کی خوشیاں اپنے بچوں کے ساتھ بانٹ سکیں۔ اور زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ ماشاءاللہ رکھا گیا ہے، یہ صرف مذہب اسلام میں ہے، اور کسی مذہب میں مطلب یہ زکوٰۃ کا کانسیپٹ نہیں رکھا گیا۔ ہمیں صرف اس لیے رکھا گیا تاکہ ہمارے غریب محتاج مسکین جو غریب مسلمان ہیں وہ بھی باقاعدہ عید خوشی سے منا سکیں۔ رمضان المبارک بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے، جیسے سونے کی زکوٰۃ ہوتی ہے، چاندی کی زکوٰۃ ہوتی ہے، کرنسی کی زکوٰۃ ہوتی ہے، مالی تجارت کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اسی طرح جسم کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم کی زکوٰۃ جو ہے روزہ ہے۔ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو سمجھ لیجیے جسم کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز دیکھا گیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے کہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان نہ بیمار ہوتا ہے اور نہ ہی کمزور ہوتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ سحری میں اور افطار کے بعد مرغن غذائیں، تیل مسالہ کی زیادہ چیز جب استعمال کرتا ہے بندہ تو یقیناً اس کا پیٹ کا معدہ خراب ہونے کی حتی الامکان امید رہتی ہے اور پیٹ خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان بیمار ہوتا ہے۔ حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت جلد 2 صفحہ نمبر 45 پر ارشاد فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ میرے والد محترم رئیس المتکلمین حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیٹا اس سال رمضان شریف میں آپ بیمار ہو جاؤ گے، مگر یاد رکھنا ایک بھی روزہ ضائع نہ ہو، ایک بھی روزہ قضا نہ ہونے پائے، روزہ رکھنا ہے۔ تو حسب الارشاد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بیمار پڑ گئے۔ جب بیمار پڑے تو انہوں نے پوری جان لگا دی، پوری کوشش کی، پورے روزے رکھے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ روزے رکھنے ہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمایا۔ اور شفا کیوں نہیں عطا فرماتا؟ کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو ارشاد عالی شان ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سومو تصیحو، یعنی روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ تو جبل پور کے تمام نوجوانوں کو، تمام عاشقان رسول کو ہم یہ پیغام دیں گے کہ روزہ رکھنے سے بندہ بیمار نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان مبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور رمضان مبارک کی رحمتیں لوٹنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اس مہینے کا خوب ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔